عمران صاحب، تنخواہ دار طبقہ سب سے پہلے، اس سے پہلے بھی سب سے زیادہ ٹیکس اگر ہم دیکھیں ایک سیکٹر کی طرف تو یہ دے رہے ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکسز بھی یہ دے رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ صنعت کاروں کو لے لیں، یقین کیجئے وہ تنخواہ دار طبقے سے کم ٹیکس دے رہے ہیں. پیٹرولیم لیوی پر بھی یہ ٹیکس، لیوی ٹیکس ہی ہے ایک حساب سے، آپ اس کو نہ کہیں سیلز ٹیکس ہے، وہ بہرحال ہمارے تو جیب سے وہ جا رہا ہے. باقی بھی سارے ٹیکسز، یہ کس قسم کی ایک انتہائی نیگیٹو قسم کی ایک اپروچ لی گئی ہے اس بجٹ کے اندر؟ اور بہت ساری چیزیں تھیں جہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکس اور بڑھاتے کہیں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ آپ نے مصرع سنا ہوگا نا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور پھر آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور میں ایک نعرہ بہت مقبول ہوا تھا، سب سے پہلے پاکستان. جی. تو یہ حکومت جو ہے اصل میں اسی کی کنٹینیوٹی کر رہی ہے. سب سے پہلے پاکستان پہ عمل ہو رہا ہے، اور کیونکہ پاکستان صرف تنخواہ دار طبقوں کا ہے، باقی تو کسی کا ہے نہیں، کیونکہ تنخواہ دار طبقہ بیچارہ بزور شمشیر اس سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے اور وہ مجبوراً اپنا ٹیکس دیتا ہے. اور آپ نے کچھ چیزیں تو بیان کی، کچھ آپ بھول گئے. دیکھیں یہ جو نان فائلر کا جھگڑا ہے نا، جی جی، یہ بھی اصل میں بھگتنا سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقے کو پڑتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ اور میں اگر دیکھیں، آپ نے جیسے ذکر کیا، میں آپ سے یہاں بیٹھ کے یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو اس بات پہ اعتراض ہو یا اختلاف ہو تو وہ آ جائے اپنے ٹیکس کے ڈاکومنٹ لے کے. بہت بڑے تاجر جو ہیں پاکستان کے، وہ کراچی کے جو ہیں وہاں پہ جوریا بازار میں بیٹھے ہوں، لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں بیٹھے ہوں، لبرٹی میں بیٹھے ہوں، یا اسلام آباد کی جناح سپر میں، آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ وہ کروڑوں کا کام کرتے ہیں لیکن ٹیکس آپ سے اور میسے سے کہیں کم دیتے ہیں. بالکل. اچھا، اس کے بعد جب آپ کے میرے بچے نے، بیگم نے، بیٹی نے، بیٹے نے، کسی نے باہر جانا ہے تو اس کو نان فائنل والا ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے. جی. کیونکہ وہ تو نان فائلر ہے. بھئی اگر وہ ہماری آمدنی سے، ہم اپنی محنت سے جو حلال کماتے ہیں اس سے اگر وہ کوئی خرچ کر رہا ہے تو فائلر کے طور پہ میں تو آلریڈی اس پہ ٹیکس دے رہا ہوں، تو وہ نان فائلر آپ اسے کیسے ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ یہ سارے جو گورکھ دھندا ہے نا، یہ صرف ایسے ہی ہے کہ جو آپ کے قابو میں آئے اس کا خون نچوڑتے چلے جاؤ. تو یہ اسی طرح سے خون نچوڑنے والی بات ہے. باقی جو اشرافیہ ہے، جو دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر وہ بندہ کامیاب ہے جو کسی نہ کسی مافیا کا حصہ ہے. تو وہ مافیا پہلے ہوتا تھا، جیسے مافیا جو ڈرگز کا کام کرتے تھے، جو اسلحے کا کام کرتے تھے، ان کو مافیا سمجھا جاتا تھا. اب معاف کیجئے گا، بزنس مینوں کا اپنا مافیا، سیاستدانوں کا اپنا مافیا، صحافیوں کا اپنا مافیا، جرنیلوں کا اپنا مافیا، بیوروکریٹس کا اپنا مافیا. تو بڑا شور ہوتا ہے کارٹل. جو کامیاب لوگ ہیں انہوں نے تو اپنا ایک کارٹل بنا رکھا ہے، وہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اور یہاں پہ پستہ بیچارہ ایک عام آدمی ہے. اب ایک آدمی جو یہاں کیمرے کے پیچھے کھڑا بیچارہ، جس نے 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، وہ 50,000 اگر سیلری لے رہا ہے، تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں اگر ہوتا تو ضرور یہ کہتا وزیر خزانہ صاحب سے کہ سر آپ نے تو کمال کر دی ہے، آپ ٹیکس لے لیں 50,000 ماہانہ والے سے، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ 50,000 آمدنی والا اپنے 2 بچوں کے ساتھ، میاں بیوی اور 2 بچے. سر بڑی کمال لاجک انہوں نے دیا آج پریس کانفرنس میں، جب ایک صحافی نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ہے نا تنخواہیں نہیں بڑھتی، آپ نے چلیں سرکاری امپلائیز کی تو بڑھا دی. اس کا جواب انہوں نے بڑا کمال قسم کا آرگیومنٹ دیا. انہوں نے یہ کہا، اب مجھے یہ یاد نہیں پڑ رہا کہ علی پرویز ملک صاحب نے کہا، وزیر خزانہ نے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے بیسک سیلری جو ہے، منیمم ویج جو ہے، اس کو بڑھا کے 32,000 سے 37,000 کر دیا ہے. اچھا، وہ بھی اس کی پرسنٹیج کے حساب سے بیچ میں نا، وہ دیکھیں جی 15-17% بڑھا دی ہم نے، وہ والی بھی بیسک منیمم ویج جو ہے. اچھا، وہ کر دیا. تو چونکہ آپ کے دفتر میں کوئی پیون کام کرتا ہوگا، اس کی سیلری 32,000 ہوگی، جو نہیں ہوتی. پہلی بات تو منیمم ویج پہ عمل نہیں ہوتا. اچھا، وہ کہتا جب یہ اس پر عمل ہوگا، 32 سے یہ 37 ہوگی، تو پھر ظاہر ہے یہ افیکٹ اوپر کی طرف جائے گا، آپ کی بھی بڑھ جائے گی ساتھ. کیوں عمران صاحب ایسے ہی ہے؟ نہیں تو علی پرویز ملک صاحب سے کوئی یہ پوچھتا کہ ملک صاحب آپ پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کے جو اپنے کاروبار ہیں، جن کو آپ کے بھائی صاحب یا آپ کی والدہ محترمہ یا دوسرے لوگ فیملی کے دیکھتے ہیں، ان میں تو آج ایک شیٹ منگوا کے دیکھ لیں کہ لوگوں کی سیلری کتنی ہے اور کتنے سالوں سے کتنی بڑی ہے. وہ اول خیش بعد درویش اپنی منجی پھلے تھلے ڈانگ پھیڑ لو. یہ تو دیکھ لیں آپ کی اپنی جو بزنس کے معاملات ہیں، اس میں اگر تو آپ واقعی ہر سال بڑھا رہے ہیں اور یہ چیزیں اسی طرح ہیں جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن میں تو آپ کے ایسے گروپ کے لوگ ہیں جو آپ کے گروپ میں
سالوں سے کام کر رہے ہیں اور بیچارے رو رہے ہیں, ان کے معاملات پورے نہیں ہو رہے. تو یہ سر بڑی عجیب سی بات ہے. یہاں پہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ اس ملک میں مادر پدر آزاد ہے, جو اشرافیہ آپ کی, اس کو کوئی ایلیٹ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور معافی چاہتا ہوں, صنعتکار آپ میرے جیسے مجبور تو ہوتے نہیں, وہ تو ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق ہے, ان کی مرضی, وہ بچہ دیں یا انڈا دیں, ان کی مرضی ہے. وہ اپنے لوگوں کی ملازمین کی سیلری بڑھائیں یا نہ بڑھائیں, وہ کٹ بھی لگاتے تو انہیں کون پوچھے. عمران صاحب, البتہ گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز وہ ہم نے دیکھا ہے کہ 15 سے اپ ٹل 25% تک بڑھ گئی ہیں. میر محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, تھینک یو ویری مچ سر, ویری ریناؤنڈ اکانومسٹ. اور محسن شیخانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق چیئرمین آباد ہیں. میر صاحب یہ فرمائیے گا, کل جس وقت بجٹ آیا, آئی واز لسننگ ٹو مفتاح اسماعیل, انہوں نے ایک بات کی اور مجھے تو کچھ سمجھ بھی آئی. انہوں نے کہا کہ یا تو یہ 3.5% گروتھ کا ٹارگٹ پورا ہو سکتا ہے, یا پھر یہ جو آپ نے ٹیکسز لگائے ہیں یہ آپ پورے کر سکتے ہیں, اپنے ٹارگٹس ٹیکس کے پورے کر سکتے ہیں. ڈو یو اگری ود اٹ؟ یس, سم واٹ آئی ایگری وتھ اٹ. دیکھیے یہ بجٹ جو ہے نا, یہ اوورلی آپٹمسٹک قسم کا بجٹ بنایا گیا ہے, which relies on borrowing. کہاں پر ریونیو انکریز ہوا ہے یا ہونے والا ہے وہ بتا دیجئے آپ مجھے. بالکل ٹھیک. اور یہاں پر 25% ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کی امپلائیز کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں, کیوں؟ کیا وہ آپ سے یا مجھ سے یا دوسرے انسانوں سے بہتر ہیں؟ کیا ان کی مہنگائی ہم سے زیادہ ہے؟ کیا وہ پاکستان میں سب سے زیادہ راشی جو سمجھا جاتا ہے وہ حکومتی ادارے ہیں جن کی اوپر کی انکم ہوتی ہے. اوپر کی انکم والوں کو سب میں زیادہ نوازا جا رہا ہے, اور جو طبقہ پس چکا ہے ان کے اوپر آپ ٹیکسز اور بڑھا رہے ہیں, 45% تک بڑھا رہے ہیں. جن کی تنخواہ 20 لاکھ روپے ہے ان کا 1.1% ٹیکس بڑھا ہے, صرف 1.1%. اور جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے اس کا ٹیکس 100% بڑھا ہے, جو ٹیکس ڈیڈکشن ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ کس قسم کی لاپ سائیڈڈ پالیسیز ہیں ہمارے پاس, یہ میری سمجھ نہیں آتی ہے. یہ آپ کسی طریقے سے بھی دیکھیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کا بجٹ دیکھیں آپ اس سال کا, ہر سال یہی ہوتا ہے کہ ہیلتھ کیئر کا بجٹ بڑھتا ہے نا ایجوکیشن کا بجٹ بڑھتا ہے. ریئل اسٹیٹ پہ کیپٹل گینز ٹیکس لگا رہے ہیں 45%, بہت اچھا ہے. پہلے ریئل اسٹیٹ کو ایک ڈیجیٹائز نیٹ کے اندر تو لے کر آ جائیں. امیر صاحب, جو آپ اٹھائیں گے گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز بڑھنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور وہ فیڈرل وجہ آپ نے فرمایا کہ 9,109 بلین روپے. جی امیر صاحب, میں اس میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10,000 ارب ہم نے انٹرسٹ پیمنٹس میں دینا ہے, اور یہ جو گورنمنٹ امپلائیز کی جو سیلریز میں انکریز ہوا ہے اس کا امپیکٹ 1.5 ٹریلین روپیز آ رہا ہے. ایک طرف ہم نے اتنی بڑی انٹرسٹ پیمنٹس کر دی ہیں, دوسری طرف ہر سال سرکاری امپلائیز کی سیلریز تو بڑھ رہی ہیں, اور خاص طور پہ سی ایم سیکریٹریٹس ہو گئے یا پھر پی ایم سیکریٹریٹ, وہاں پہ بونسز بھی 3-3, 4-4 ہر عید کے اوپر سب معاملے چل رہے ہوتے ہیں. یہ پیسے کہاں سے آنے, یہ عیاشیاں تو ختم کرنی چاہیے نا پہلے. دیکھیے پیسے کہاں سے آنے, آپ یہ دیکھیں, آپ نے جو 10,000 کی بات کی, 9,119 بلین جو ہے گورنمنٹ کی انکم ہے, اور ڈیٹ سروسنگ جو ہے 9,775 بلین ہے. جو آپ 10,000 کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, 9,775 بلین ہے. اور یہ جو 1.5 ٹریلین کا ایڈیشنل کیا کہتے ہیں برڈن آ رہا ہے, یہ بوروئنگ سے آئے گا, اور کہاں سے آئے گا؟ یا جتنا بھی آپ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں وہ آف سیٹ ہو جائے گا. یہ ایک چھوٹے سے طبقے کو, یہ دنیا میں نے کسی بجٹ کو نہیں دیکھا ہے ایسا. You know, I've been dealing with international budgets, looking at it, writing about them, being on international TV, discussing them. آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی ایک طبقے کو پوری عوام کے اوپر فوقیت دی جائے. یہ this is favoritism.